بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لحضرة الجلالة والنعت لصاحب الرسالة. اما بعد، شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند، شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعزام اور سامعین جلسہ. ہندوستان میں 13ویں صدی عیسوی آخری سانس لے رہی تھی. اسلامی حکومت کا چراغ گل ہو رہا تھا. مسلمانوں کی شوکت و عظمت افراتفری کا شکار تھی. عہد اسلامی کے مدارس و مکاتب ایک ایک کر کے مقفل کیے جا رہے تھے. مساجد و معابد پر غیروں کے ہتھوڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کی دینی و مذہبی صورتحال کا عالم یہ تھا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بقول جیسا کہ الجمعیت دارالعلوم نمبر صفحہ 64 پر درج ہے کہ چاروں طرف بے چینی کی آندھی چلنے لگی. کہیں سے الحاد و زندقہ کے بگولے اٹھے تو کہیں سے نیچریت اور عیسائیت کی زہریلی گیس نمودار ہوئی. کہیں سے عدم تقلید کی وبا پھیلی تو کہیں سے بدعت و شرک کی فلیگ رونما ہوئی. کہیں سے مذہب کے خلاف علم بلند کیا گیا تو کہیں سے اختراعات مذہبی جیسی نئی نئی رنگین جھنڈیاں اٹھائی گئی. کہیں سے علم باطن کے خلاف آوازیں کسے گئے تو کہیں سے شریعت اور علم ظاہر پر گولہ اندازی کی گئی. کہیں سے اندرونی فتنے اسلامی قلعوں کو کھودنے لگے تو کہیں سے بیرونی دشمنوں نے دھواں دھار آتش بازی کی. اور الرشید دارالعلوم نمبر صفحہ 641 کے مطابق علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، گار و رسن پر چڑھایا گیا، دریا شور کو بور کرایا گیا، حق گو لوگوں کا سر اڑایا گیا. الغرض الکفر ملت واحدہ کا سماتا. اسی پر بس رہی قرآنی نسخوں کو نظر آتش کیا جا رہا تھا. حدیث و فقہ کی کتابیں جلائی جا رہی تھی. یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء کا منظر نگاہوں کے سامنے ہے. حاضرین بس، زمین و آسمان کے لیے یہ منظر ناقابل دید تھا کہ یکایک حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی دعائے سحرگاہی، حضرت حاجی عابد حسین رحمت اللہ علیہ کی دینی طلب اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی مذہبی غیرت و حمیت نے بارگاہ خداوندی کو کچھ اس انداز میں اپنی طرف متوجہ کیا کہ خدایا ہندوستان میں اسلام، مسلمانوں اور دینی علوم کی حفاظت کا کوئی سامان مہیا فرما. چنانچہ نسبت و علوم ولی اللہ کی حامل یہ جماعت اٹھی اور دہلی سے دور دیوبند نام کی ایک گمنام بستی میں ایک ایسا چشمہ علم و معرفت قائم کیا جو ایک طرف ولی اللہ حدیث و تفسیر اور نظامی معقول کا جامع تھا تو دوسری طرف حنفی تفقہ کا حامی اور مجددی اتباع سنت کا حامی بھی. اگر ایک جانب اہل سنت والجماعت کا آرغل تھا تو دوسری طرف فرق مبتدیہ اور ان کے عقائد و اعمال سے بچانے والا بھی. اور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی زبان میں جیسا کہ الجمعیت دارالعلوم نمبر صفحہ 66 پر درج ہے کہ دارالعلوم نے تھوڑی سی عمر میں اعلیٰ سے اعلیٰ کمالات رکھنے والے علماء ہزاروں کی تعداد میں پیدا کیے جو کہ علمی، عملی، روحانی اور اخلاقی کمالات میں اپنے زمانے کے یگانہ اور اپنے اپنے دائرے کار میں مذہبی رہنما اور امام ثابت ہوئے. ان فارغ شدہ علماء نے اسلام کی داخلی خدمات انجام دی، علوم دینیہ کو ہر سمتوں میں پھیلایا، وعظ و نصیحت، افتاء و تدریس، تربیت و تسلیق وغیرہ کی خدمتیں انجام دی. آزادی اور حریت کی وبا سے مسلمانوں کی حفاظت کی، بیرونی فتنوں کے حملے سے بچایا، ان کے قلعوں کو شکست کیا، مناظرے کیے، رسائل شائع کیے، تقریریں کی، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کر حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی زبان میں دارالعلوم کے فارغ التحصیل علماء جامع ازہر، جامع زیتونیہ سے ترکستان، روم، روس و حجاز اور شام وغیرہ کے علماء
علماء و فضل ایسے علوم و فنون اخلاق اور عمل میں بدر جہاں بہتر سبقت لے گئے اور ان سے اعلیٰ اور احسن ثابت ہوئے. شاباش. سامعین باطن کی قیام دارالعلوم کے بعد فرزندان دارالعلوم دیوبند نے اس کے دستور اساسی کو سامنے رکھا اور مقاصد دارالعلوم کی پاسبانی اور اس کی اشاعت میں ہم وطن مشغول ہو گئے. چنانچہ جب ہم دارالعلوم کے دستور اساسی پر نظر ڈالتے ہیں جیسا کہ خطبات صدارت صفحہ 143 پر درج ہے کہ دارالعلوم نے قرآن و حدیث عقائد و کلام سے متعلق علوم عالیہ کی تعلیم اور مسلمانوں کو مکمل اسلامی تعلیمات بہم پہنچانے اور رشد و ہدایت اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کی خدمت پر زور دیا. یہی وجہ ہے کہ جب دارالعلوم نے تفسیر و تراجم کے میدان میں قدم رکھا تو ترجمہ شیخ الہند تفسیر عثمانی معارف القرآن بیان القرآن احکام القرآن انوار القرآن حاشیہ تفسیر بیضاوی حاشیہ تفسیر جلالین معالم الترتیب علوم القرآن وغیرہ جیسی بیش قیمت کتابوں میں قرآنی علوم و جواہر کو محفوظ کر کے امت کے دامن میں ڈال دیا. اور جب حدیث کے میدان میں قدم رکھا تو رابع الدراری الکوكب الدری فیض الباری معارف السنن اوجز المسالک اور بذل المجہود جیسی لازوال کتابوں میں نایاب ہوتی. حدیث کے اسرار اور روح اور اس کی باریکیوں کو سمو کر امت کی جولی میں ڈال دیا. اور آگے بڑھیے ان فرزندان دارالعلوم نے فتاوی کے میدان میں قدم رکھا تو فتاوی رشیدیہ فتاوی دارالعلوم امداد الفتاوی کفایت المفتی فتاوی محمودیہ جواہر الفقہ فتاوی محمدی جیسی بے شمار نادر و نایاب کتابوں کے ذریعے امت کے مسائل کا حل پیش کیا اور اس کے درد کا درما کیا. یہی نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند آج بھی اپنے اکابر کے طرز عمل پر مضبوطی سے قائم ہے. لہذا آج کی اس محفل میں تمام فرزندان دارالعلوم سے واضح الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے اپنے ان اکابر کی قربانیوں اور ان کی جد و جہد سے غفلت قطعا مناسب نہیں. مقاصد دارالعلوم کی پاسبانی ہی ہمارا اولین فریضہ ہے. حالات و زمانے کے لحاظ سے امت کو اسلامی علوم کتاب و سنت سے واقف کرانا ہی ہمارا واجبی نصب العین ہے. این حق ہے جو تجھے علم کا دریا کہہ دوں این حق ہے جو تجھے علم کا دریا کہہ دوں یہ بھی سچ ہے کہ تجھے گلشن تقوی کہہ دوں. تو نے پیدا کیے محمود و رشید و انور تو نے پیدا کیے محمود و رشید و انور زیب دیتا ہے انہیں جس قدر اچھا کہہ دوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاباش. بہت اچھے. یہی پہچان ہے اس ادارے کی کہ اتنے خوبصورت انداز میں بچے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ کے چل کر کے انہیں بہترین مقرروں میں ان کا شمار کرائیں. اس کے بعد عزیزم مولوی محمد خبیر سلمہ